تو آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضری ہوئی وہ موضوع ہے ویلنٹائن ڈے عشق مجازی۔ ہم معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو اس دن کو لوگ محبت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ آج کا یہ دن جو کہ 14 فروری ہے، اس دن کو بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پیار اور محبت کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز بہتر ہے۔ رہی بات اس کی تاریخ کی، ویلنٹائن ڈے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو اس کی مختلف وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ویلنٹائن جو ہے یہ ایک راہب تھا، ایک پادری شخص تھا۔ رومیوں کے یہاں مختلف معبودوں کی عبادت کیا جاتی تھی، ان کے یہاں ہر کام کے لیے ایک ایک معبود مانا جاتا تھا۔ جیسے روزی دینے والا کوئی ایک معبود ہے، بارش کا نزول کرنے والا کوئی اور معبود ہے، مصیبت اور پریشانی سے دور کرنے والا کوئی اور معبود ہے۔ الغرض کی بہت سارے معبودان باطلہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا تھا۔ یہ ویلنٹائن جو ہے اس کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اتنے معبود تو حقیقت میں ہو نہیں سکتے، اور انہوں نے جب رومیوں کی معبودوں کی خلاف ورزی کی اور اس سے ہٹ کر وہ جب عیسائیت قبول کر لیتا ہے، وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے اس بات کی بڑی خلش ہوتی ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اسے اس بات کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو ہی مار دیا جائے، اور یا تو اسے جیل میں قید کر دیا جائے۔ جیل میں کچھ دنوں کے لیے قید کیا جاتا ہے، قید کے بعد جب اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے، اسی دن وہ ویلنٹائن جو ہوتا ہے، اسی جیل کے دوران قید خانے میں رہتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور جب اسے جس دن پھانسی دیا گیا اس دن اس نے اس لڑکی کے نام سے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے اپنے اس پیار کو ظاہر کیا، جس دن سے اس 14 فروری کو لوگوں کے درمیان لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی پیار و محبت کا دن ہے، جس کو غیر مسلم تو غیر مسلم، ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بالخصوص ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس برائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق مجازی کا جہاں پر نام لیا جاتا ہے تو غور کیا جائے تو آج جتنی بھی فلمیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنے بھی سیریل ہیں ان کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنی بھی ناولیں آپ کو ملیں گی ان کا عنوان عشق مجازی ہے، اور عشق مجازی کو اس قدر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 15 16 سال کے بچے، جن کو اگر بڑے بوڑھوں کی زبان میں ہم خطاب کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ابھی دودھ کے ہونٹ نہیں سوکھے، وہ لوگ عشق اور پیار کے دلدل میں پھنستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں برائی کو عام کر دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کے لیے ایک اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا اخلاق یہ حیا ہے۔ دین جو ہوتے ہیں ہر کسی کے اس میں اپنے طور پر ایک اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ہماری شریعت میں ہمارا اسلام جس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، ہماری شریعت میں حیا کی بہت بڑی قیمت ہے۔ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایک انسان کی عزت کی قیمت بہت زیادہ بتلائی گئی ہمارے اس مذہب کے اندر۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ البصر اشد من حفظ اللسان،
زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے نظر کی حفاظت۔ ایک انسان زبان کو تو کنٹرول میں کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کے لیے مشکل تب ہوتا ہے جب وہ اپنی نگاہ کی راستہ چلتے ہوئے حفاظت کر لے جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایاکم الدخول علی النساء، تم لوگ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ ان تینوں حدیثوں کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے حیا، پاک دامنی، یہ عزت کی محافظت، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں آج لوگوں نے ایجاد کر دیا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دشمنوں نے ایجاد کر کے ہماری پاک دامنی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ان دشمنوں کی چال ہے جن کی یہ کوشش رہی ہے کہ ان کے اندر حیا کو اتنا پاک دامن بتایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز لائی جائے جس کے ذریعے سے ان کے نوجوانوں کو، ان کی نوجوان بچیوں کے اندر برائی کو عام کیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے آج ہمارے بچے اور بچیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر دیکھیے تو بے حیائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایسے ہیں کہ جہاں بھی رہیں گے دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان دونوں میں سے ایک کوئی ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر حیا کسی کے اندر ہے تو اس کے اندر ایمان رہے گا، اور اگر حیا ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کہ حیا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ایک انسان کی پکڑ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ دوسری حدیثوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَزِنَ الْعَيْنَ النَّظَرُ، نظر جو ہے، نگاہ جو ہے، یہ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کرنا لوگوں کو خواہشات کے ساتھ دیکھنا۔ اسی طرح سے وَزِنَ اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ، اور زبان کی زنا یہ ہے کہ اس طرح کی فحش گوئی اور فحش باتیں کی جائیں۔ وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، نفس جو ہے وہ تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَذِّبُ، اور فرد جو یعنی شرمگاہ جو ہے وہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کی نظروں کی قیمت بہت ہے۔ غور کیا جائے تو آج جب ہمیں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور جس میں یہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا کہ یہی پیار اور محبت ہے، بلکہ اگر اسکول اور کالجوں کا اپنا ہم جائزہ دیں، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے جن کے بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو خود اسکول اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پر غور کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی لڑکے کی زندگی میں کسی لڑکی کے تعلقات نہیں ہیں تو گویا کہ اس کی زندگی بہت ہی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی تو بے عیب ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ایسی طور پر ہمارے معاشرے میں رائج کیا گیا جس کو ہم تمام لوگوں نے بہت ہی خوشی سے اسے قبول کر لیا۔ اور میں یہیں پر یہ بات بھی کہوں گا کہ جہاں پر حیا کی بات آئے گی وہاں پر شرم و حیا کی باتیں آئیں گی، وہاں پر ایک انسان یہ بات اپنے ذہن سے بالکل بھی نکال دے، وہ اس بات کو چھوڑ دے کہ اگر ہماری بچی اسکول اور کالج میں نقاب پہن کر جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہماری بچیاں ان برائیوں سے بچی ہوئی۔ اگر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ برائی عام ہو چکی ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری یہ نوجوان جو ہے آگے چل کر یہ برائی ختم کرے گی، نہیں، بلکہ یہ برائیاں اور بڑھتی ہوئی جائیں گی اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہوئی جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں
وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ اختلاط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرنا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جب ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کریں گے تو وہاں پر برائی عام ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، دو مرد اور عورتیں تنہائی میں نہیں ہوتے مگر کہ تیسرا شیطان ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آج دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے ہم اپنے اولاد کو، اپنی بچیوں کو اختلاط تعلیم دلاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم دلانے پر ہم اپنی اولاد کو مجبور کرتے ہیں۔ کیا اس تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنی عزتوں کو فراموش کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی؟ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، خواتین جو ہوتی تھیں کیا نہیں دیتی تھی؟ بالکل دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی بڑے بڑے صحابہ کرام مرد ہونے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دینی مسائل معلوم کرنے آتے تھے، سوال پوچھتے تھے کہ فلاں مسئلہ ہمیں پیش آیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ پردے کے آڑ سے صحابہ کرام کو مسائل بتایا کرتی تھی، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین ہے، پھر بھی پردے کے آڑ سے صحابہ کرام کو مسائل بتاتی ہیں۔ کیا آج ہماری بچیاں اتنی پاکیزہ ہو گئی کہ ہم نے انہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی اختلاط کو قبول کر لیا؟ یقیناً جرم ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے جرم کیا ہے جس کی سزا آج ہماری اولاد ہمارے سامنے دکھا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، اس تعلیم کے اندر اصل چیز حیا ہی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر حیا ہے، ایک انسان کے اندر شرم ہے، بہت ساری برائیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر سے وہ شرم اور حیا ختم ہو جائے، جیسا کہا جاتا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب ایک انسان کے اندر سے حیا ہی ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ اس نے شرم و حیا کو ختم کر دیا۔ غیرت نام کی چیز اس کے اندر جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور جب غیرت ختم ہوتی ہے تو برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کا معائنہ آج ہم خود اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ اصل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سارے لوگوں کی جو سازشیں ہیں وہ صرف ایک ہی ہے، اس پیار اور محبت کے نام سے زناکاری کو عام کیا جائے۔ اس پیار اور محبت کے نام سے لوگوں کے اندر معاشرے میں برائیاں عام کر دی جائیں، جس میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی برا فعل ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت کو زنا کے عنوان پر پڑھا جاتا، لیکن یہ آیت زنا سے بہت پہلے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت قبیح عمل ہے، بہت ناپسندیدہ عمل ہے، بہت برا فعل ہے جس کو ایک انسان اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس زنا کے بارے میں اگر دوسری حدیثوں پر غور کر لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور اسی طرح سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی شیخ زانی، بوڑھا زناکار، ایسا شخص جس کے اندر طاقت و قوت ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کے رجحان جو ہے زنا کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے
وَمَلِكٌ کذاب، بادشاہ جھوٹا ہو۔ جھوٹا بادشاہ یہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے دیکھے گا نہیں۔ اور تیسرا وعائل مستکبر، متکبر فقیر ہے تو کلاس، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، لیکن اس کے اندر غرور اور گھمنڈ بہت ہے۔ غرور اور گھمنڈ اتنا ہے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی ہی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، نظر رحمت اللہ رب العزت نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان، جو شخص زنا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو نکال دیتا ہے۔ کیسے نکال دیتا ہے؟ کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جس طرح سے ایک انسان اپنے سر کے ذریعے سے اپنی قمیص کو نکالتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر سے ایمان کو اللہ رب العزت نکال دیتا ہے جب اس کے اندر شراب پینے کی لت لگ جائے یا پھر زنا کی لت لگ جائے۔ آج اگر غور کیا جائے مسلم معاشرہ، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارے وہ نوجوان جن کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، معاف کریے گا مجھے، ایسی بات ہے کہ جو منبر رسول سے یعنی گوارا نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی معاشرے میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ نوجوان جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو آج پھول دے رہا ہے نا، ایک وہ شخص جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں، کیا وہ اس بات کو اپنے لیے پسند کریں گے کہ آج تم ایک دوسرے کی بہن بیٹی کو پھول دے کر یہ ثابت کرتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ میرے نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اور غور کرنا، آج اگر تم کسی کی بہن بیٹی کو پھول دے رہے ہو تو تمہاری بہنوں پہ دوسرے دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج تم دوسروں کی عزتوں کے لٹیرے بنے ہوئے ہو تو تم اپنی عزتوں کو لٹوانے کے لیے تیار رہنا۔ اور زنا جو ہے یہ قرض ہے، اس قرض کو کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی طرح سے تمہیں چکانا پڑے گا۔ اگر آج تم وہ چیزیں کر رہے ہو، تمہاری بہنوں کے ذریعے سے، تمہاری ماؤں کے ذریعے سے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے یہ قرض چکانا ہی چکانا پڑے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، اس دنیا کے اندر اس قرض کو تمہیں چکانا پڑے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ پیار اور محبت کی جو باتیں ہوتی ہیں جس میں شریعت میں اس طرح کی نام و نشان نہیں ملتے ہیں۔ ایک انسان اگر دوسروں سے تعلقات قائم کرتا ہے، کوشش پہلے یہی ہوتی ہے چلو شادی کر لیں گے، چلو شادی کر لیں گے۔ بعد میں ہوتا کیا؟ گھر والے نہیں مانتے، بعد میں ہوتا یہی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے، پھر کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ چلو بھاگ جائے۔ اور یقین مانیے کہ ایک انسان جب بھاگتا ہے نا، شادی کیوں کرتے؟ چلو آج تمہارے جذبات ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر طاقت دی، ماں باپ تمہارے کمزور ہیں، ماں باپ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج تمہارے جسموں کے اندر طاقت ہے، تم بھاگنا چاہو بھاگ سکتے ہو۔ لیکن جب تم جس بچی کے ساتھ بھاگ رہے ہو، آج سے 20 سال بعد یا اس کے بعد جب تمہاری اولاد ہوگی نا، اس اولاد کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ آخر شادی آدمی کیوں کرتا ہے؟ باز رہنے کے لیے، بے اولاد جانوروں کی طرح گھومنے کے لیے۔ اگر تم ایک عورت کے ساتھ رہتے ہو تو تمہاری اولاد بھی ہوگی، اور 20 سال کے بعد جب اسی اولاد کی شادی کے مسائل آئیں گے تو یقین مانیے کوئی عزت دار گھرانہ جو ہے آپ کے ان بچوں کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ کوئی عزت دار گھرانہ آپ کی ان اولاد کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ تو یہی کہیں گے یہ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی، گرچہ آپ کا بچہ بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، گرچہ آپ کی بچی آپ کی بہت ہی نیک اور پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، بہت ہی نمازی کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت کوئی اپنانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وجہ یہی ہوگی کہ ان کے ماں باپ تو بھگوڑے تھے، بھاگ کر انہوں نے شادی کی تھی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک جذبات میں آ کر ایسے اٹھائے گئے قدم جس میں ایک انسان بھٹک جاتا ہے، زندگی بھر ایک انسان رونا روتا ہے۔ اور یقین مانیے کہ جوانی میں گناہ کرنا بہت آسان ہے،
جوانی میں گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہی جب جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو سسک کر ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے اس آنسو کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی جو آپ کی اولاد ہوں گی، یہی اولاد ایسے نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، ان کی اولاد انہیں تانا مارتی، تم اپنی میری بات کرتے ہو، اور یقین مانیے کیسے آپ سمجھاؤ گے؟ اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کی اولاد جو ہوگی وہ غلطی کرے گی، تم کیسے سمجھاؤ گے؟ یہی ہوگا کہ تم نے خود تو پہلے وہ عمل کیا ہے، آج تم مجھے سمجھانے آئے ہو۔ اور ایسی ہی حالت میں اگر دیکھا جائے تو آج یہ پیار اور محبت کے نام سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، کتنی زندگیاں، بہن بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ آج ایک ایسی لڑکی جو آپ کے ساتھ بھاگ رہی ہے نا، جو آپ کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کر رہی ہے، اگر وہ اتنی ہی وفادار ہوگی تو اپنی ماں سے نہیں کرتی؟ جس ماں نے اسے دودھ پلایا ہے، جس ماں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، کیا اس ماں سے وہ محبت نہیں کرتی؟ یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اگر لڑکوں کے تعلق سے، اگر ایک لڑکا جو تم سے یہ کہتا ہے لڑکیوں سے کہ بھائی میں تم سے بہت پیار اور محبت کرتا ہوں، وہ لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے تو اس بات کی کیسے آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وفاداری کرے گا؟ یقین نہیں ہوتا ہے۔ اور اس برائی نے نہ جانے کتنی معصوموں کی جان لے لی۔ اس برائی نے اکثر آپ دیکھیے اخباروں میں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ فلاں جگہ پر لوگ پیار اور محبت کے اندر ملوث تھے، بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن میں آ کر خود کو پھانسی لگا لیا، خود کی جان کو گنوا بیٹھے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اور اس بات کو آپ یقین مانیے، کہیں پر اگر کوئی معصوم بچی اپنی جان کو دیتی ہے، اپنی جان گنواتی ہے، چاہے وہ پیار اور محبت کے ڈپریشن میں آ کر اگر کسی بچی نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، کسی بچی نے اگر پھانسی لگا کر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، تو وہ صرف ایک مسلمان کی بیٹی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ کسی ایک گاؤں، کسی ایک محلے سے اگر کوئی مسلمان کی بیٹی بھاگ کر جاتی ہے تو اس سے پورے گاؤں کا جنازہ نکلتا ہے، اور اسی گاؤں کے اندر اگر کسی ایسی بیٹی ہے جو پھانسی لگا کر مر جاتی ہے تو اس میں شرم آنی چاہیے پورے گاؤں کے لوگوں کو، پورے محلے کے لوگ یہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کتنی کی، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کو کیا سکھایا، اپنی اولاد کی تربیت میں ہم نے انہیں کتنی تعلیم دی ہے۔ اگر ہمیں تعلیم دی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یقین مانیے بہت ساری برائیاں ہیں، کون سی ایسی برائیاں ہم آپ کے سامنے بیان کریں؟ اور یہیں پر دیکھا جائے تو اگر غور کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا، جس جگہ پر، جس گاؤں کے اندر زناکاری عام ہو جائے یا پھر سود خوری عام ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سوال کر بیٹھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جب ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جب تمہارے درمیان نیک لوگ بھی موجود رہیں گے تب بھی تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ آج ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو سود سے بچا ہوا ہوں، میں تو سود نہیں کھاتا، میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا، میں تو زنا کے قریب نہیں جاتا، لیکن معاشرے کو دیکھیے، اگر معاشرے میں یہ برائیاں عام ہو چکی ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی یہ کہہ کر نہیں بچ پائے گا کہ میں نہیں کرتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب اس طرح کی برائیاں عام ہو جائے، گرچہ اس معاشرے میں نیک لوگ بھی موجود رہیں گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہاں پر آئے گا ہی آئے گا۔ خلاصہ کلام، میرا وقت جو دیا گیا تھا وہ ختم ہوا۔ خلاصہ کلام میرا جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیار اور محبت کے نام پر ہمارے نوجوان بہکتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں بہکتی ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہ دلائے، یقیناً دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن جہاں پر ہم والدین ہیں وہاں پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ان اولاد پر نظر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری یہ اولاد ہم سے بگڑ جائے اور اسی طرح سے بگڑ کر ایسے قدم اٹھائے جس سے ہم خود تو شرمسار ہوں اور دوسرے لوگوں کے اندر ہم اپنی نظریں چھپا کر پھرتے ہوئے نظر آئیں۔
یہی چیز ہے اور یہی بات پہلے کی تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس طرح کی جو برائیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں ان تمام تر برائیوں کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا میں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں تمام طرح سے شفا یاب کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔